تو یہ کہانی ہے ایک بہادر سائنٹسٹ کی جسے سانپوں کا اتنا انٹرسٹ تھا کہ وہ انسانوں کو بھی سانپ میں بدلنا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ بھی کیے۔ سانپ نے اسے کاٹا، جیسے ہی سانپ نے اسے کاٹا لڑکا مر گیا۔ سائنسدان کا انتقام پورا ہوا۔ اس کے بعد سائنسدان اپنے سانپ کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا۔ گھر پہنچ کر اسے محسوس ہوا کہ کرسٹینا اور ڈیوڈ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ جان کر وہ حیران رہ گیا اور وہ جا کر کرسٹینا کو ڈانٹنے لگا۔ کرسٹینا حیران تھی کیونکہ اس کے والد نے پہلے کبھی اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو اب کیوں؟ اس کے والد نے کہا، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ڈیوڈ سے دور رہنا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو یہاں تک کہ سائنسدان ڈیوڈ کو اپنے لیب کے قریب والے کمرے میں بند کر دیتا ہے، ایک ایسے کمرے میں جہاں کوئی آئینہ نہیں تھا۔ اس کے جسم کا رنگ بدل چکا تھا، اس کا چہرہ بدل چکا تھا اور اس کے جسم پر چھوٹے سانپوں جیسے چھلکے نمودار ہو رہے تھے۔ یہ واضح تھا کہ سائنسدان کا تجربہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اسی وقت کرسٹینا بھی ڈیوڈ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن سائنسدان نے اسے روکا کہ وہ بیمار ہے۔ ویکسین کا اس پر منفی اثر ہو رہا ہے، لیکن جب کرسٹینا اصرار کرتی ہے تو وہ اسے سانپ لانے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد سائنسدان واپس ڈیوڈ کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ پینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ سائنسدان کہتا ہے، یہ پی لو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈیوڈ بنا سوچے پیتا ہے اور اسے پیتے ہی اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء سکڑ رہے ہیں۔ وہ سائنسدان سے کہتا ہے کہ اسے اسپتال نہ لے جائیں، لیکن سائنسدان کہتا ہے، نہیں، میں تمہیں ایک انجیکشن دوں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سائنسدان اسے انجیکشن دینے کے لیے پہلے گھر کے باہر کسی گاڑی کی آواز سنتا ہے۔ یہ ایک پروفیسر تھا جو ڈیوڈ سے ملنے آیا تھا۔ درحقیقت ڈیوڈ کافی عرصے سے یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا اور اب پروفیسر کو شک تھا کہ اس کے پیچھے سائنسدان کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی کا ایک لڑکا بھی غائب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی سائنسدان نے اسے دیکھا وہ باہر آیا۔ پروفیسر نے کہا کہ میں ڈیوڈ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن سائنسدان نے انکار کر دیا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پروفیسر جو کہ مکمل طور پر شک میں مبتلا ہو چکا تھا وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر چپکے سے لیب کی طرف گیا جہاں اس نے دیکھا کہ ڈیوڈ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ ڈیوڈ بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے مدد مانگنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ سانپ بن رہا تھا، لہذا وہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ سائنسدان نے بھی پروفیسر کو اپنی لیب کے قریب دیکھا۔ ظاہر تھا کہ پروفیسر یہاں سے باہر چلا جاتا تو اس کا راز فاش ہو جاتا، لہذا وہ پیچھے سے پروفیسر پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنی لیب میں لے آتا ہے، جس کے بعد وہ پروفیسر کو بھی سانپ سے کٹوا کر مار دیتا ہے۔ پروفیسر کے مرنے کے بعد سائنسدان کو کرسٹینا کی کال آتی ہے جو کہہ رہی تھی کہ میں پالتو جانوروں کی دکان پر آئی ہوں، لیکن ہمارے نام کا کوئی سانپ کاٹنے والا یہاں نہیں ہے۔ کاٹنے والا اس لیے نہیں تھا کیونکہ سائنسدان کو کوئی سانپ نہیں منگوایا تھا۔ اب سائنسدان بہانہ کرتا ہے کہ تم وہاں کچھ دیر انتظار کرو، شاید ڈلیوری میں کچھ وقت لگ جائے۔ کرسٹینا اس بار بھی اس کی بات مان لیتی ہے، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے۔ پھر دکان والا اسے قریب کے سرکس میں جانے کو کہتا ہے، وہاں بھی سانپ کا شو ہے تو وہاں کچھ دیکھ سکتی ہو۔ وہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک ایسا سانپ بھی ہے جو آدھا انسان اور آدھا سانپ ہے۔ کرسٹینا نے پہلے اس کے بارے میں سنا تھا، اب اس کے پاس اضافی وقت تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ دیکھ لیا جائے۔ جب وہ سرکس میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سرکس بند تھا، لیکن اب اسے سانپ کو دیکھنا تھا، لہذا وہ چپکے سے سانپوں کے خیمے میں داخل ہوتی اور وہاں اسے بالآخر اپنے والد کا پہلا اسسٹنٹ نظر آیا، جو اب اس کے تجربے کی وجہ سے ایک عجیب و مخلوق بن چکا تھا، ایک اوپر سے انسان اور نیچے سے سانپ۔ کرسٹینا نے اسے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور اسے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ اس کے والد نے کیا ہے۔ اب اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے والد نے اسے دوسرے شہر ایک منصوبے کے تحت بھیجا ہے اور اب ڈیوڈ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب سائنسدان کے شہر میں ہمیں دکھایا گیا کہ جس لڑکے کو سائنسدان نے اپنی بیٹی کے انتقام میں قتل کیا تھا اس کی بیوی بھی پولیس کے پاس ایف آئی آر درج کرانے آئی۔ اس نے پولیس کو بتایا
کہ چونکہ اس لڑکے نے سائنسدان کے سانپ کو مارا تھا، اس لیے اسے یقین ہے کہ سائنسدان نے انتقام لینے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ اب پولیس نے اس کے بعد کارروائی کرنی تھی۔ پولیس کو سائنسدان کے خلاف ایک اور رپورٹ ملی۔ پروفیسر کے خاندان نے بھی پولیس کو بتایا کہ پروفیسر آخری اور سائنسدان کے گھر گیا تھا اور پھر وہاں سے واپس نہیں آیا۔ اس سے پہلے سائنسدان کا ایک اسسٹنٹ بھی تھا اور ابھی تک سائنسدان کا دوسرا اسسٹنٹ بھی یونیورسٹی نہیں جا رہا تھا۔ اتنی خبریں ملنے کے بعد پولیس کے لیے تفتیش ضروری تھی۔ وہ سائنسدان کے گھر جاتی ہے۔ یہاں لیب میں سائنسدان اور ڈیوڈ بھی تجربہ کر رہا تھا۔ وہ ڈیوڈ کو ایک اسٹریچر پر ڈال کر اسے ایک اور انجیکشن دیتا ہے۔ ڈیوڈ کا جسم پہلے ہی سانپ میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن اس انجیکشن کے بعد اس کے جسم میں مزید تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اچانک اس کا منہ سکڑ کر سانپ بن جاتا ہے اور اس کی ٹانگیں دم میں بدل جاتی ہیں اور وہ مکمل کوئرا بن جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سائنسدان بہت خوش تھا۔ اس کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ اصلی کوئرا کو اس کوئرے سے لڑاتا ہے جو ڈیوڈ سے بنایا تھا۔ سائنسدان اس لڑائی کو دیکھ کر بہت مزہ کر رہا تھا، لیکن کتنی دیر تک مزہ آتا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا اب اس کے ساتھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ اصلی کوئرا سائنسدان کی غفلت کی وجہ سے اسے کاٹ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اسے کاٹتا ہے سائنسدان مر جاتا ہے۔ اور دوران کرسٹینا بھی جہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے والد کو مرتے دیکھا تو چیخنے لگی۔ اس کی چیخ کو کوئرا کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ پولیس جو سائنسدان کو پکڑنے آئی تھی کرسٹینا کو بچا لیتی ہے۔ اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں ڈیوڈ کو سانپ بنایا گیا تھا، ایک سانپ کے دشمن نویلا نے اسے گولی مار دی اور اس نے ڈیوڈ کو کھا لیا۔ فلم کے آخر میں ڈیوڈ بھی مر جاتا ہے۔